چلیں آگے چلتے ہیں. آیت نمبر ہے 25. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے اور کچھ مدت کے شمار میں 9 سال اور بڑھ گئے. اب یہاں پہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ مفسرین کی رائے ہے کہ یہ قول اللہ تعالیٰ کا اپنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ 300 سال رہے اور 9 سال اور بڑھ گئے. یعنی سمپل کوئی اس میں بہت بڑی کوئی کیلکولیشن کی ضرورت نہیں ہے. 309 سال ٹوٹل بنے یہاں پر، اور قمری ایکچولی کیلنڈر کے حساب سے 309 سال بنے. حالانکہ بعض دفعہ کہیں آپ کو روایات ملیں گی جن میں 300 سال بھی آ رہے ہیں، لیکن ہمارے لیے کیا معاملہ ہے کہ ہمیں جب اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتا دی تو ہمارے لیے یہ بات کافی ہے. لیکن اس کے باوجود میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ علماء نے اس کے اوپر بحث کی ہے کہ یہ ان کا اللہ کا قول نہیں ہے، بلکہ یہ لوگوں کی اپنی رائے ہے. ٹھیک ہے، اب آپ لوگ خود ٹیکسٹ پڑھیں، آپ کو کیا فیلنگ آ رہی ہے. پڑھیے آپ لوگ، ٹیکسٹ ہے نا آپ کا، دیکھیے. وہ اپنے غار میں 300 سال رہے اور کچھ مدت کے شمار میں 9 سال اور بڑھ گئے. ایسے لگ رہا ہے کہ یہ کسی اور کا قول ہے؟ نہیں لگ رہا نا. اللہ تعالیٰ ایک بات کر رہے ہیں، اوپر بھی اللہ تعالیٰ بات فرما رہے تھے انشاءاللہ کی، اور پھر نیچے یہ بات آ گئی. اب اس میں آپ کو صرف بتانا کیوں اس بات کو بتا رہی ہوں کہ کچھ آپ تفسیر کا مطالعہ کریں گی تو اس میں آپ دیکھیں گی کہ علماء نے یہ رائے دی کہ یہ اللہ کا قول نہیں، لوگوں نے یہ اپنی بات کی تھی. ٹھیک، ایک بحث یہ ہے. ایک بحث کیا ہے کہ کہتے ہیں نہیں 309 نہیں 300 ہی سال ہے، کیونکہ یہ لوگوں نے کہا تھا تو لوگوں کا اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے. تو وہ یہ 309 سال نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں نہیں 300 سال. تو اب ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں، جیسے پہلے بھی ہم نے یہ بات دیکھی تھی کہ واضح طور پہ قرآن میں 309 سال لکھے ہوئے آ گئے، آپ نے دیکھ لیا. اب بات یہ ہے کہ اس مدت کے بارے میں کوئی اگر اختلاف کرے تو ایک تو قرآن کا یہ جو آیت آپ کے سامنے آ رہی ہے، آیت نمبر 25، آپ دلیل کے طور پہ دکھا سکتی ہیں. دوسری بات آپ یہ سوچ لیں کہ ہم زیادہ جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ مدت بتا دی تو یہ کافی ہے. دوسری بات ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے سمجھنے کی اور سوچنے کی. مثال کے طور پہ اصحاب کہف 300 سال رہے، مثال کے طور پہ اصحاب کہف 309 سال رہے. واٹ ڈفرنس ڈز اٹ میک؟ کیا فرق ملے گا؟ اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس، کچھ بھی نہیں فرق پڑتا. وجہ کیا ہے؟ اہم کیا بات ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. اہم باتیں یہ نمبر 1، اصحاب کہف جو اس مدت میں رہے، ویدر اٹس 300 ویدر اٹس 309 ایئرس، انہوں نے اللہ کی اطاعت کی یا اللہ کی نافرمانی کی، یہ میٹر کر رہا ہے. ٹھیک، پھر ہم دیکھتے ہیں انہوں نے اپنا ایمان بچایا یا لوگوں کے ہاتھوں میں اپنے ایمان کو بیچ ڈالا. ٹھیک ہے نا، اگر وہ وہاں پہ ہجرت نہ کرتے تو وہ بیچ دیتے اپنے ایمان کو، اتنے امیر تھے، وہ امیر زادے تھے ایک طرح سے. پھر دیکھیں کہ اصحاب کہف نے صبر کیا یا بے صبری کا مظاہرہ کیا. پھر اپنے جو اسٹیپ انہوں نے اتنا بڑا لیا تھا اس پہ استقامت اختیار کی یا اپنے اس اقدام پر ریگریٹ کا اظہار کیا کہ یہ ہم نے کیا کر دیا، کہاں پھنس گئے. پھر اللہ سے ہدایت کی دعا کی یا اللہ سے دنیاوی آسائشوں کا سوال کرتے رہے وہاں لیٹے لیٹے یا غار میں بیٹھے بیٹھے. کیونکہ دیکھیں نا، دے مسٹ بی مسنگ، ان کی جو بھی آسائشیں تھیں دے مسٹ بی مسنگ اٹ. یہ تو نہیں ہو سکتا اتنے امیر گھر کے تھے، ان کو کیا ٹھنڈے پانی، اعلیٰ کپڑے اور کھانوں کا خیال نہیں آ رہا ہوگا، لیکن انہوں نے صبر کیا اس بات کے اوپر. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے دعا بھی دیکھی پچھلی آئی تھی نا کہ ان ہدایت میں اللہ تعالیٰ تو اضافہ فرما، تو انہوں نے تو وہاں پہ اندر بھی موجود ہو کے اس قید و بند میں بھی وہ اللہ کی ہدایت کی دعا کر رہے ہیں. پھر دل ان کا مطمئن تھا اس اقدام کے اوپر، یا یہ کہ غم اور ڈپریشن کا شکار تھے غار کے اندر. ہونا تو چاہیے نا، ایک گلومی جگہ تھی، ایک بند تاریخ جگہ تھی، تو لوگوں کو تو ایسی جگہ پہ کہتے ہیں نا ڈپریشن ہو جاتا ہے جب آپ تنگ جگہوں پہ اگر رہتے ہیں. پھر ان کا آپس میں جو اصحاب کہف جو ایک طرح سے فرینڈز بھی تھے، 7 سلیپرز، آپس میں ان کا اتحاد تھا اللہ کے لیے، یا ہم نے یہ دیکھا کہ وہ ایک دوسرے کو بلیم گیم کرتے گئے وہاں جا کے غار میں، تمہاری وجہ سے آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے، تمہاری وجہ سے آج کھانے کو کچھ نہیں ہے، تمہاری وجہ سے یہ کپڑے پھٹ پرانے ہو گئے، تمہاری وجہ سے آج ہم یہاں بیٹھے، نہ تم مشورہ دیتے، نہ تم توحید پہ آتے، نہ ہمیں یہ مصیبتیں جھیلنی پڑتی. اب آپ یہ ان چیزوں کو اس حوالے سے دیکھیے کہ انہوں نے کیا کیا. یہ ہے کویسچن، یہ ہے ڈسکشن کا ذریعہ کہ ہم بیٹھ کے اس پہ ڈسکشن کریں کہ انہوں نے غار کے اندر ایکچولی رویہ کیا اختیار کیا، کیا ان کا معاملہ تھا. اور یہ تو گواہی ان تمام چیزوں کی ہم خود دیں گے سورہ کہف پڑھ کے
کہ ایک دفعہ ہم نہیں دیکھتے کہ انہوں نے اپنے اس اقدام پہ کوئی ریگریٹ کیا ہو یا انہوں نے آپس میں کسی کو بلیم کیا ہو. اتنا کنوکشن اور اتنا یقین اور اتنا سکون تھا ان کو اپنے اس قدم پہ, اس اقدام پر جو انہوں نے اللہ کے لیے لیا, کہ اللہ تعالیٰ ان کو ضائع نہیں کرے گا, اور انہوں نے بہترین فیصلہ کیا. تو آپ یہ دیکھیے کہ ہمیں, بلکہ میں دیکھیے کیا, میں آپ سے سوال کروں گی کہ آپ پھر مجھے یہ بتائیے کہ ہمیں جو ہے اگر ہم اللہ کے لیے قرآن پڑھتے ہیں یا ہم اللہ کے لیے کسی حکم کی پیروی کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں یا کر بھی لیتے ہیں, تو ہم کیوں اتنی بے یقینی کا شکار رہتے ہیں؟ ان کے اندر تو ہمیں بے یقینی نہیں نظر آ رہی نا, یقین نظر آ رہا ہے. ایک اور پوائنٹ پہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں, یقین ہے ان کے عمل میں, تو ہمارے اندر کیوں نہیں؟ کیا پرابلم ہے ہمارا؟ بالکل نمبر 1 بات یہ, اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں. کر لیتے ہیں بہت ساری چیزیں کر لیتے ہیں, لیکن بھروسہ ایسا نہیں ہوتا جو ہمیں نظر آ رہا ہے نا. اور بتائیں, یہ میں آپ کو سوال یہ کر رہی ہوں کہ عمل کرنے کے بعد بھی, سمجھ رہی ہیں نا آپ لوگ؟ جی, اور آپ یہ بھٹک جاتے ہیں. ہاں, یعنی اس راستے پہ چلتے چلتے پھر اچانک جو ہے اپنا ٹریک چینج کر لیتے ہیں, ہے نا. اور بینا کمزور ہے اور فار سائٹڈ بھی نہیں ہے, وہ دنیاوی بس ہوتا ہے نا, فوراً رزلٹ چاہیے انسٹنٹ, اور اتنا ایمان بھی تھوڑا کمزور ہوتا ہے. ہم ساتھ چاہتے ہیں کہ جیسے ہم عمل کریں تو فوراً ہمارے آگے اس کے بالکل دونوں باتیں صحیح ہیں, ایمان بھی کمزور ہے اور فار سائٹڈ نہیں ہے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. دیکھیے جو مومن ہوتا ہے نا وہ سطحی نظروں سے نہیں دیکھتا. آپ لوگ جو یہاں پہ موجود ہے نا, بظاہر آپ کو اپنا یہاں آنا کچھ بھی نہیں لگ رہا کہ پے کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اگر دنیاوی لحاظ سے میں اور آپ بیٹھ کے سوچیں کہ ہم اس گرمی میں, اچھی خاصی گرمی شروع ہو گئی, ہم گرمی سے نکل کر آئے ہیں, گھر میں اپنی 4 مسئلے پیچھے اور کام چھوڑ کر آئے, تو اگر آپ صرف دنیا کے اینگل سے دیکھیں گے نا, صرف دنیا کے حوالے سے, اور آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ یہاں آنے کا دنیا کا کیا فائدہ ہے, تو ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو فائدے بتاؤں دنیا کے, کہ آپ کو یہاں پہ بہت کچھ آپ سیکھ کے جائیں گی, آپ کے بچوں کا فیوچر اچھا ہو جائے گا, کچھ چیزیں میں بتاؤں آپ کو, تو آپ اس کے اوپر اتنا یقین نہیں کر پائیں گی, کیونکہ فیوچر جو ہے وہ آپ کے سامنے نہیں ہے. جو آگے کی پکچر آخرت کی آ رہی ہے نا, جو جنت کی نہریں آ رہی ہیں, یا اللہ تعالیٰ کے یہاں جو فرشتوں کی طرف سے آپ کے یہ آرس لکھے جا رہے ہیں, ایک سمجھے فرشتے بیٹھ کے اتنے آپ کی آرس کو لکھ رہے ہیں اپنے پاس, یہ تمام چیزیں آپ کو نظر تو نہیں آ رہی. یا اس وقت فرشتوں نے اگر پر بچھائے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, جو امید ہے حدیث سے, وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی. جو سکینت فرشتوں نازل کر رہے ہیں دلوں پر, وہ نظر آپ کو نہیں آ رہی, محسوس ہو رہی ہے مگر نظر کچھ نہیں آ رہا. تو اس کی وجہ سے یہ کہ ایک جو مومن ہوتا ہے نا وہ فار سائٹڈ ہوتا ہے. تو ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں میں آگے آخرت کو نہیں دیکھتے, وقتی دنیا کے فوری فائدے چاہتے ہیں. بس فوراً مجھے مل جائے, فوراً فائدہ مجھے پتہ چل جائے, جو میں نے 1.5-2 گھنٹے 3 گھنٹے میں یہاں لگا رہی ہوں, تو مجھے دنیا میں کیا ملے گا. یہ ہمارا بہت بڑا پرابلم ہے, آخرت پہ نظر نہیں جاتی. تو کم سے کم قرآن پڑھنے کے بعد ہمارا یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ابھی میں انہی لوگوں کی بات کر رہی ہوں. کیونکہ دیکھیں نا یہاں پہ کیا پتہ چل رہا ہے, یہ غار کے اندر آ گئے تھے نا, اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے وہ رویے اختیار نہیں کیے جو عام طور پہ ہمیں لوگوں میں نظر آتے ہیں. مثال کے طور پہ دین میں داخل ہونے کے بعد یا قرآن پڑھنے کے بعد نافرمانی کا کیا معاملہ ہے, کہ انسان اللہ کی نافرمانیاں کرتا پھرے, گناہ کبیرہ کرتا پھرے, کیا یہ مطلب تک ہے کلمہ پڑھنے کے بعد. لیکن ہم کر رہے ہیں, ہماری میجورٹی لوگ یہی کچھ کر رہے ہیں. وجہ یہی ہے جو ابھی آپ کے سامنے یہ 2-3 باتیں رکھی. بالکل, یعنی آزمائش جب آتی, بالکل آزمائشیں بھی جب دین کے راہ میں آتی ہیں نا, تو اس سے بھی یہ بھی ایک اینگل ہے کہ جب ہم دین کی طرف آ جاتے ہیں یا قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں یا اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے لگتے ہیں, تو بعض دفعہ جب ہمیں رزلٹ ہماری مرضی کا نہیں ملتا, یعنی آزمائشیں آ جاتی ہیں. آزمائش آ گئی, ہم نے بڑا سوچا تھا کہ ہم قرآن پڑھیں گے تو بڑا اچھا ہمارے اوپر وقت آئے گا, نہیں آیا. مثال کے طور پہ لوگوں نے بڑا کوئی ہاتھوں ہاتھ نہیں لیا ہمیں, تو اب کیا ہوتا ہے, پھر ہم ڈپریس ہو کے یا ڈس اپوائنٹ ہو کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یہ بھی ایک ریزن ہے ویلڈ. چلیں آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 26. قل اللہ عالم بما لبثوا له غیب السماوات والارض ابصر به واسمع ما لهم من دونه من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا.
تم کہو اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے، آسمانوں اور زمین کے سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہے. کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا، زمین اور آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبرگیر اس کے سوا نہیں، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا. اب یہاں پہ ہم دو تین چیزیں دیکھتے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے غیب کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم کہہ دو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے، یعنی یہ کتنے دن انہوں نے قیام کیا اللہ جانتا ہے. تو تمہیں کیا ضرورت ہے ان پیٹی بحثوں میں پڑھو، جیسے ہم نے پچھلی آیت میں دیکھا. اور یہی بات آپ دیکھیے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو عالم الغیب مان لیں اپنے بھی روزمرہ کے معاملات میں، تو مستقبل کے بارے میں ہم مطمئن ہو جائیں گے. ہم اللہ تعالیٰ سے نہ کوشچن کریں گے، نہ اللہ تعالیٰ سے ہم زیادہ جو ہے بدگمانی اختیار کریں گے. دوسری بات آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو سب پوشیدہ احوال پتہ ہیں اور وہ سب کچھ دیکھنے والا ہے، اس کو ہم ایک اور حوالے سے دیکھتے ہیں کہ جب وہ دیکھنے والا اور سننے والا ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک وقت تھا جب اصحاب کہف پر جو ان کی گھر تھے، خاندان تھے، محل تھا اور زمین تھی جہاں وہ رہتے تھے، وہ سب ان کے اوپر تنگ ہو گئی تھی. اتنی تنگ ہو گئی تھی، یعنی اتنی مشکلات اور آزمائشیں ان کی زندگی میں آئیں کہ ان کو غار میں جا کے ایک چھوٹے سے پناہ لینی پڑی. اس وقت ان کو قطعی یہ علم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں جو انہوں نے دنیا کی رعنائیاں، دنیا کی خوبصورتی، زینت اور عیش و آرام اور دنیا اپنے والدین کی محبت اور بادشاہ اور وغیرہ کے ساتھ رہنے کا جو گرینڈور اور جو ان کا آپ سمجھ لیجیے کہ اٹھنا بیٹھنا تھا، ایسے تمام لوگوں کو چھوڑا اور قربان کیا. تو جب ان کا رب ان کو غار سے اٹھائے گا تو ان کی کیا دنیا میں عزت افزائی ہوگی، ان کو نہیں پتا تھا کیسے وہ ہاتھوں ہاتھ لیے جائیں گے. لیکن یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ خوب جانتا ہے، وہ دیکھنے والا بھی اور سننے والا ہے. تو یعنی مراد یہ ہے کہ آج بھی اگر کوئی بھی عمل ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں تو یہ نہ سوچا کریں کہ فلاں کو تو پتہ نہیں میری نیکی کا، فلاں تو جانتا بھی نہیں، تو میں نے اگر کیا تو کس کو پتہ چلا کہ میں نے فلاں نیک کام کیا ہے، یا میں نے ارادہ کیا ہے، یا میں کرنے لگی ہوں، یا میں انفاق کر رہی ہوں، یا میں کوئی اور اچھا کام کر رہی ہوں. اللہ تعالیٰ کے معاملے کو اپنے معاملے کے ساتھ انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کریں. اللہ تعالیٰ جس طرح ہماری خبرگیری رکھتا ہے اور ہمارے ایک ایک ایکشن کو دیکھتا ہے، تو اللہ نے دیکھ لیا، بس ہمارے لیے کافی ہے. تو جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں، اللہ کی خاطر مشکلات اٹھاتے ہیں، ان کے لیے اس آیت میں بڑی حوصلہ افزائی ہے کہ دنیا میں ہو سکتا ہے وہ دھتکارے جائیں، ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی امپورٹنس نہ دے، لیکن جب وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن تو اللہ ان کو ہاتھوں ہاتھ لے گا. دوسرے دنیا میں چلتے ہوئے ضروری نہیں ہے کہ جب آپ قرآن پڑھیں، قرآن کے احکامات پہ عمل کریں تو لوگ آپ کو بہت ہاتھوں ہاتھ لیں، بلکہ الٹا معاملہ ہوتا ہے. میجورٹی کے ساتھ، میں ہر ایک کے ساتھ نہیں کہہ رہی، بعض لوگوں کو بڑا اپریسیشن بھی مل جاتا ہے. زیادہ تر کے ساتھ، میجورٹی کے ساتھ کیا ہوتا ہے، لوگ تنقید کرتے ہیں آپ کے اوپر، لوگ آپ کو ریڈیکیول کرتے ہیں، آپ کے اوپر طنز و طعنے برساتے ہیں، آپ کو کبھی ایکسٹریمسٹ کہتے ہیں، کبھی فنڈو کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے آپ قرآن پڑھیں لیکن اتنا بھی کیا ایکسٹریمزم. میں نے خود یہ باتیں لوگوں سے، قرآن پڑھنے والوں کے اوپر یہ کرتے دیکھی ہیں یہ باتیں کہ ٹھیک ہے آپ قرآن پڑھیں، کسی نے نہیں کہا نہ پڑھیں، لیکن اتنا ایکسٹریم پر جانے کی کیا ضرورت ہے. تھوڑا مطلب بیلنس ہے، اس طرح سمجھاتے ہیں نا، تھوڑا بیلنس ایٹیٹیوڈ رکھیں، تھوڑی دنیا کو بھی لے کے چلیں. آگے آپ کے بچے ہیں، آپ کی اور بھی زندگی ہے، کیا ہوگا آگے، کبھی سوچا ہے اپنے بارے میں، کبھی اپنے بچوں کے لیے ہی سوچ لیں کہ اتنا زیادہ جو ایکسٹریمزم کا رویہ ہے تو یہ تو آپ کے اپنے بچوں کے لیے بھی، آپ کے لیے فیوچر کے لیے اچھا نہیں. اس طرح کی باتیں آپ نے سنی ہوں گی، دین کے اوپر جب لوگ آنے لگتے ہیں تو اس طرح ان کو سمجھایا جاتا ہے. اور مذاق میں ریڈیکیول، وہی میں نے آپ کو بتایا، مذاق الگ اڑتا ہے. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ جب آپ دنیا میں دین کے اوپر چلیں، اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے تو لوگ آپ کو بڑا ہاتھوں ہاتھ رہیں. لیکن ہم جو یہاں بات دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا. اللہ تعالیٰ خوب فرما رہے ہیں خود ہی. تو مراد کیا ہے کہ آپ اللہ کی نظر میں عباد الرحمان بن جائیں، یہ کافی ہونا چاہیے یہ قرآن پڑھنے والے کو. عباد الرحمان کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے بندے. قرآن میں بھی ان کا ذکر آتا ہے، یا مثال کے طور پہ سورہ المؤمنون میں آتا ہے قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے مومن. تو بات یہ ہے کہ دنیا میں ضروری نہیں ہے کہ انسان ہاتھوں ہاتھ لیا جائے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، خوب دیکھ رہا ہے ہمارے کاموں کو، خوب سن رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں کو. اللہ تعالیٰ خود ہی ہمارا فیصلہ انشاءاللہ بہترین فرما دے گا. اللہ تعالیٰ فلاح انشاءاللہ دے دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں عباد الرحمان میں شامل کر دے گا اگر ہم اس کی اطاعت اختیار کریں گے. ایک
صحابی کا واقعہ آتا ہے, مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ شہید ہوئے تو ان کا جسم ڈھانکنے کے لیے کفن مکمل طور پہ اس کا موجود نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرو, سر پہ چادر ڈال کے اس کو ڈھک دو اور پیروں پہ گھاس پھوس وغیرہ ڈال دو. یہ طریقہ اختیار کیا گیا. اچھا, اب آپ کہیں گے کہ بھئی مصعب بن عمیر جو ہیں ظاہر ہے وہ ویسے غریب ہوں گے, اسی لیے ان کے پاس کفن کے پیسے نہیں تھے. حقیقت کیا تھی کہ اسلام لانے سے پہلے وہ بہت زیادہ امیروں میں ان کا شمار ہوتا تھا, چھوٹے موٹے نہیں, بہت امیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے, محلوں جیسے گھر میں رہتے تھے, ماں باپ کے بے انتہا چہیتے, اسپوائل جو بچے ہوتے ہیں اس طرح کے, بہترین لباس پہنا کرتے تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے جو لباس ہیں وہ دوسرے شہروں سے آیا کرتے تھے. جیسے آج آپ سمجھ لیں کہ کوئی برانڈ ہے وہ یہاں پاکستان میں موجود نہیں, جیسے کچھ برانڈ آ گئے ہیں نا یہاں پہ, کچھ آپ کو پتا ہے ابھی امریکہ میں ایکسکلوسیو کوئی اٹیلین برانڈس ہوتے ہیں, کوئی امریکن برانڈس ہوتے ہیں جو اتنے ایکسکلوسیو ہوتے ہیں جو پاکستان میں بھی ابھی تک اس کی نہیں آؤٹ لیٹس کھلے ہیں, یا مثال کے طور پہ دبئی تک میں نہیں کھلے, کچھ ہوتے ہیں ایسے ایکسکلوسیو. تو ایسی جگہوں سے ان کے کپڑے آتے تھے, آپ آج کے زمانے میں سمجھ لیجیے برانڈیڈ کپڑے, اور ایسی جگہ سے ان کے پرفیومز آتے تھے جو کہ ان کے اپنے شہر میں اویلیبل نہیں تھے, اتنے ایکسپینسو پرفیومز جو کہ وہ ہر وقت ان کے بارے میں آتا ہے کہ کہیں سے وہ گزر جاتے تھے تو وہ جو ایریا ہوتا تھا وہ معطر ہو جاتا تھا, اتنی خوبصورت خوشبو ہوتی تھی. جیسے آج بھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو اچھے برانڈ کے پرفیومز ہوتے ہیں اب تو 20,000 25,000 30,000 تک کے اتنا سا ایک پرفیوم ملتا ہے جو بڑے بڑے برانڈیڈ ہیں اور بڑے یعنی مہنگے قسم کے پرفیومز ہیں. تو یہ ان کا معاملہ تھا. لیکن جب دین کے لیے انہوں نے قربانی دی اور گھر چھوڑ کے چلے گئے کیونکہ والدین نے ان کی جو ہے بات نہیں مانی ان کو ان کے حوالے سے, تو پھر اس مفلسی کی حالت میں ان کا انتقال ہوا. تو آپ یہ بتائیے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا؟ یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, ہم خوب دیکھنے والے اور سننے والے ہیں. تو مصعب بن عمیر کو کوئی غم نہیں تھا اپنی اس موت کا کہ میرے لیے جو ہے وہ پورا ایک کفن کا ٹکڑا نہیں بچا, ساری عمر میں نے اتنے شہزادوں جیسے کپڑے پہنے. وہ کمپلین کر سکتے تھے نا, یعنی میں اس حوالے سے کہہ رہی ہوں کہ مرنے سے پہلے بھی ان کا کچھ ایسے ہی حال ہوگا نا. کفن تو ان کو خود نہیں پتا, لیکن اتنا تو پتا ہوگا کہ میں نے کچھ نہیں چھوڑا, اتنا پیسہ بھی نہیں کہ میرا کفن بن سکے. اور اس وقت اتنی غربت تھی کہ کسی نے کوئی ڈونیٹ بھی نہیں کر سکا کوئی ان کے لیے کپڑا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی مثالیں ہمیں دکھائی ہیں تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ایسے جو لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دیں تو وہ دنیا میں تو رخصت اس حال میں ہوئے, لیکن قیامت کے دن کس شان سے وہ قبر سے نکلیں گے یہ ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں اس بات کا. تو ہوتا یہ ہے کہ دنیا میں بھی اس کی مثال سے آپ سمجھیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ لوگ ان کو حقیر سمجھتے ہیں پیسہ نہیں ہونے کی وجہ سے, یا دین میں ہونے کی وجہ سے, ان کی داڑھی کی وجہ سے لوگ عزت نہیں زیادہ کرتے. جیسے آج کل ایک ٹرینڈ ہے نا, وہ الگ بات ہے جو فیشنیبل داڑھی ہے, میں اس کی نہیں بات کر رہی جو آج کل فیشن میں جو پراپر اللہ کے لیے سنتوں کے حوالے سے رکھتے ہیں. تو بعض دفعہ لڑکیاں نہیں ایسے لڑکوں کو پسند کرتی, ریجیکٹ کر دیتی ہیں پروپوزل نا کہ ہمیں نہیں چاہیے, کہ پتہ تو چل جاتا ہے نا یہ داڑھی فیشن کی ہے کہ اللہ کے لیے سنت کے حوالے سے رکھی ہوئی ہے. تو کچھ لوگ ایسے لوگوں کی عزت نہیں کرتے, یا کچھ بچیاں بیچاری وہ حجاب کرتی ہیں یا اپنے آپ کو سر کور کرتی ہیں, تو ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ شادی کے بعد آپ کنٹینیو تو نہیں کریں گی نا حجاب, یا یہ کہ ٹھیک ہے آپ سر کور کر لینا, عبایا نہیں پہننا, نقاب نہیں کرنا. کمپرومائز ان سے باقاعدہ بیٹھ کے کرایا جاتا ہے, باقاعدہ ان سے بات چیت کروائی جاتی ہے. تو اور ان کو اپنے گھر میں ایسا بہو لے کر آنا شان کے خلاف سمجھا جاتا ہے. یعنی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میرا اپنا پتہ نہیں کتنے لوگوں کے ساتھ یہ ایکسپیرینس ہے کہ جنہوں نے کہا لڑکی دکھانے کے لیے کہا, اور جب میں نے کہا بھئی میرا تو اٹھنا بیٹھنا جہاں ہے تو وہاں تو جن لڑکیوں کو میں جانتی ہوں میجورٹی نقاب کرتی ہیں, اور اگر نقاب نہیں کرتی تو کم سے کم عبایا اسکارف پہنتی ہیں. میں تو یہی بتا سکتی ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں ہمیں اتنی ایکسٹریمسٹ لڑکیاں نہیں چاہیے. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ مجھے بہت یہ جملے کا ہے ایکسپیرینس, اور کچھ لوگ اتنے دین پر ہونے کے باوجود لوگوں نے یہ بات کی کہ آپ کو تو پتا ہے ہمیں اتنی ایکسٹریم لڑکیاں نہیں چاہیے, بس یہ کہ تھوڑا بہت دوپٹہ سر پہ اوڑھ لے یا اس طرح کر لے. اور اگر کوئی لڑکی ہے یا اگر بتایا جائے تو وہ یہ نہیں سوال کرتے کہ دین پہ کتنی, اچھا چلو ہم دیکھ لیں گے. وہ کہتے ہیں نہیں پہلے یہ کلیئر کر لیں کہ جو ہے وہ عبایا اسکارف تو نہیں پہنے گی یا چادر تو نہیں اوڑھے گی, بس سر کور. اتنا پہ بڑی مشکل سے راضی ہو جاتے ہیں, بھائی اتنا کر لے, چلو سر کور کر لے, ویدر اسکارف سے یا دوپٹے سے, اتنا ہم اجازت دے دیں گے. وہ بھی بیٹے سے پوچھ کے بتائیں گے, تو پھر آپ دیکھیے گا. تو یہ آج کل کا معاملہ ہے نا. تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ایسے جو لوگوں کو جو دنیا والے عزت نہیں دے رہے, جو دنیا والے ان کو کچھ نہیں سمجھ رہے, اور اپنے طور پہ وہ بڑے متکبر بنے ہوئے, کیونکہ ہم نے متکبر کی ڈیفینیشن میں کیا دیکھا تھا, حق کا انکار کرنا.
اب اگر بچی کوئی اگر اپنے سر کو ڈھک رہی ہے وہ تو حق پہ چل رہی ہے، کوئی لڑکا اگر داڑھی رکھ رہا ہے وہ تو حق پہ چل رہا ہے. تو ان کا اس کا جو یہ جو متکبر لوگ ہیں اور جو مغرور لوگ آج یہ رویہ اختیار کر رہے ہیں، تو یاد رکھیں کہ اسی طرح کے لوگ جو ہوں گے کل، جو انہوں نے جن کو ڈیگریڈ کیا ہوگا، چاہے وہ لڑکیاں اس میں آ جائیں چاہے وہ لڑکے آ جائیں، یہ تو میں ایک عام بات کر رہی ہوں. اس کے علاوہ بھی یہ کوئی لے لیں ان سے موبائل، تو جو بھی کوئی ہیں لڑکے ہیں یا جو اس طرح کی بچیاں ہیں جن کو اس طرح ڈیگریڈ کیا گیا ہے اور اتنا ان کو پریشان کیا جا رہا ہے، تو اس دن آپ یاد رکھیں کہ پولیس صراط پر یہ ایسے جو متکبر لوگ ہیں نا، یہ ان لوگوں کو دیکھ کے جب ان کا نور دیکھیں گے، ان کے اعمال کا نور اتنا بڑھتا دیکھیں تو کہیں گے تھوڑا سا نور ہمیں بھی دے دو. ان سے ہی مانگیں گے، انہی کے ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے جن کو آج کسی خاطر میں نہیں لگتے، کسی قابل نہیں سمجھتے. یا بعض دفعہ آپ دیکھیے خاندان میں بھی یہ ہو جاتا ہے نا کہ اگر آپ دین پہ بہت چلنے لگے اور آپ کے خاندان میں کوئی اس ٹائپ کی پارٹی ہے کہ جس میں کہ پتہ ہے کہ آپ آ کے چار ان کو نصیحت کریں گی، بری طرح نہیں، کوئی کچھ ان کو سمجھائیں گی یا آپ منع کر دیں گی، تو گریجولی آپ خود نوٹ کیجیے گا، آپ کو یہ ایکسپیرینس ہوگا کہ لوگ آپ کو اپنے اس ٹائپ کے فنکشن میں بلانا چھوڑ دیں گے. وہاں پہ مطلب جو ڈنرز ہوں گے یا ان کے بڑے بڑے فنکشنز ہوں گے، آپ کو ڈپرائیو ایک طرح سے کریں گے ان انٹرٹینمنٹ سے جو کہ آپ کو ضرورت ہے نہیں. یعنی مراد یہ کہ ایک دین والے کو اس کی ضرورت ہے نہیں، لیکن وہ اپنی طور پہ ڈپرائیو کریں گے نا. تو یہ جو تکبر ہے یہ اس دن ان کو بڑا مہنگا پڑے گا، کیونکہ جو انسان آج تھوڑا سا اپنے آپ کو ان عیش اور معصیت کی اور گناہوں کی جگہوں سے ڈپرائیو کر دینا، اٹس اے مچ بیٹر آپشن. مچ بیٹر کیا، میں تو آپ سے کہوں گی اٹس اے بیسٹ آپشن. بیٹر کیا، بیسٹ آپشن ہے، کرنا ہی یہی ہے بیسکلی. اور آپ یہ دیکھیں کہ بلال رضی اللہ عنہ کو ابو جہل نے کیا سمجھا تھا، ابو لہب نے جو ہے وہ کیا سمجھا تھا، آپ کو پتہ ہے؟ کچھ بھی نہیں. ان کو ویلیو دیتے تھے، بلیک یعنی کہتے تھے، رنگ کے اوپر تنقید کرتے تھے، کسی قابل نہیں سمجھتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عزت ان کو دی، کہ انہی کی اذان ان کے نام سے ہوتی تھی اور یعنی وہ دیا کرتے تھے ان کے نام سے، یعنی کہ مشہور ہو گئی اذان. یہ مراد ہے کہنا کہ لنک ہو گیا. ہم اذان کی اگر اس وقت کی بات کرتے ہیں ایک دم سے بلال رضی اللہ عنہ کا نام آ جاتا ہے. اور جنت میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ ان کے بارے میں یہ آیا تھا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے ان کی قدموں کی آواز اپنے سے پہلے سنی ہے. تو آپ یہ بتائیے اللہ تو ڈیگریڈ نہیں کر رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ تو وہ مقام دے رہا ہے ان کو. تو جو وہاں پہ کعبے کی جو وہاں کی مکے کی جو گلیاں تھیں کعبے کے قریب، وہاں پہ سب جگہ پہ ان کو تو گھسیٹا گیا ہے رسیوں سے باندھ کر، ان کا جسم چھیلا گیا ہے مشرکین کی طرف سے. تو آپ یہ دیکھیں دونوں کے حالوں میں کتنا فرق ہوگا. جو ابو جہل کا معاملہ ہوگا قیامت میں وہ بلال رضی اللہ عنہ کا تھوڑی نہ ہوگا، ان کا تو بہت ہی اونچا مقام ہوگا. اور ابو جہل کا جو ہوگا وہ ہم سب بخوبی جانتے ہیں. دنیا میں کیا اس کا روب تھا، بالکل آپ وائس ورسا کر لیں، بالکل اٹس اے کانٹرری جو معاملہ ہے دنیا اور آخرت کا. ابو جہل کا دنیا میں بڑا نام تھا، فرعون کو لے لیجئے، اس طرح آپ اور بھی لوگوں کو آپ لے لیجئے. تو کبھی دنیا کے ظاہر سے انسان دھوکہ نہ کھائے. انسان کبھی یہ نہ سمجھے کہ حالات کبھی نہیں بدلیں گے، یا یہ سوچتا رہے کہ دین کے خاطر میں بے عزت ہو رہا ہوں تو ہو جائیں، کوئی بات نہیں، کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا. اللہ چاہے گا آپ تھوڑا سا اللہ کے لیے بے عزت ہو کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت کی فلاح تو یقینی ہے. آپ یقین کریں اگر آپ دین کے راستے پہ چلیں، یہ میں آپ کو ایک ٹپ دے رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آزمانے کے لیے کبھی کبھی آپ کو تھوڑا بہت ایک امتحان کے طور پہ نا اس چیز کو آپ کو فیس کرنا پڑے گا، اس بے عزتی کو. میں بھی جیسے ابھی آپ لوگ کہہ رہے ہیں نا، مذاق اڑانے کی صورت میں، تنقید کی صورت میں، ایکسٹریمسٹ کے صورت میں، آپ کو بالکل ہی سوشلی آئسولیٹ کرنے میں، کہ آپ کی فرینڈ سے پتہ چلا گیٹ ٹوگیدر ہو رہا ہے، ساری آپ کی فرینڈس آئی ہوئی ہیں جو حجاب نہیں کرتی اور آپ کو اب نہیں بلایا انہوں نے، تو آپ کو فیل تو ہوگا، آپ ہرٹ ہوں گی نا. لیکن کیا ہوگا، آپ فوراً سوچیں گے اچھا وہاں میں نہیں گئی، وہاں میوزک ہوگا، وہاں یہ ہوگا وہ ہوگا، اچھا وہاں نہیں بلایا. تھوڑی دیر میں آپ کو اطمینان ہو جائے گا. لیکن ایک اندر سے آپ کو کسک تو ہوگی نا کہ میرا گروپ تھا، یہ میری اسکول فرینڈس تھیں، میری کالج فرینڈس تھیں، میرے ایک حجاب کرنے سے انہوں نے مجھے ایسے نکال کے پھینک دیا، مطلب میں نے کیا گناہ کر لیا. تو یہی تو بلال رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ احدن، میں نے کیا کہہ دیا ہے، صرف میں یہی تو کہہ رہا ہوں اللہ ایک ہے. تو کہتے تھے نہیں، کہو کہ نہیں اللہ ایک نہیں ہے، یہی بولو، نگیٹ کرو اس بات کو. تو وہ یہی پریشان ہوتے تھے کہ میں نے کیا دعویٰ کر دیا جو مجھ پہ اتنا ظلم و ستم یہ ڈھا رہے ہیں.
تو بعض دفعہ آپ کو بھی یہ فیل ہوگا کہ میں نے ایک ڈریس ہی تو پہن لیا ہے نا, کیا ہوا ہے, کبایا اسکارف میں نے پہن لیا ہے, یا میں قرآن کی کلاس میں جانے لگی ہوں, تو اس کا مطلب یہ کہ اب مجھ سے کوئی ملنا جلنا بھی نہیں پسند کر رہا ہے, پرانی فرینڈس بھی میرا ساتھ چھوڑ رہی ہیں. تو آدمی غور کرے گا, کہے گا کیا چینج آیا ہے میرے اندر کہ میں اللہ کی اطاعت کرنے لگی ہوں. تو اچھا یہ ریزن ہے. تو پھر آپ جب گریجولی اس کے اوپر غور و فکر کریں گے, آپ کیا کہیں گے, اوکے ٹھیک ہے فائن, اگر یہی بات ہے تو میں اللہ کو تو نہیں چھوڑ سکتی, ٹھیک ہے دوست چھوٹ جائیں کوئی بات نہیں. تو یہ بھی آپ کی کس چیز میں آ جائے گی, سیکریفائس, کیونکہ فوراً پھر یہ دیکھیے یہ آیت میں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے, کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے آپ کی اس قربانی کو, اللہ تعالیٰ سن رہا ہے آپ کے جو لوگ آپ کے اوپر تانے دے رہے ہیں, یا جو لوگ آپ کے اوپر باتیں بنا رہے ہیں, یا آپ نے جو رو کے اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز میں ذکر کیا, یا اللہ آپ کا دل کٹا یا آپ کو دکھ ہوا تو آپ نے اللہ سے اظہار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ دیکھیے آج آپ کی وجہ سے لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا, میری اتنی اچھی فرینڈس نے چھوڑ دیا, مجھے آج نہیں بلایا, ٹھیک ہے فائن کوئی بات نہیں. اگلی دفعہ آپ کیا کیجئے, اس کا آلٹرنیٹو بتا رہی ہوں, وہ آپ کو نہیں بلا رہی, آپ ان کو درس کا انویٹیشن دے دیجئے, فلائرز دے دیجئے, آپ دے دیجئے, آپ ان سے قطع تعلق ہی نہ اختیار کیجئے.